बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आगही में आप तमाम को खुश आमदीद। इब्राहिमी अकायद के मुताबिक इंसानी माशरे की जो कहानी है वो एक बाग से शुरू होती है। एक खूबसूरत और सरसब्ज़ व शादाब बाग जिसे हम जन्नत कहते हैं। यानी अगर ह्यूमन सोसाइटी का सबसे पहला ब्लूप्रिंट अगर हमें एब्राहमिक रिलीजियस नैरेटिव्स में तलाश करना हो तो वो हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की कहानी में मिलेगा। और नाज़रीन, जब हम कहते हैं इंसानी माशरती ज़िंदगी तो इससे क्या मुराद है? तो सोशियोलॉजी हमें बताती है कि एक इंसान की माशरती ज़िंदगी का आगाज़ कब होता है? जब पहला वो किसी दूसरे शख्स से कोई रिश्ता जोड़ता है, जिस तरह यहाँ हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम एक दूसरे से वाबस्तगी का इजहार करते नज़र आते हैं। और दूसरा ये कि फिर वो हमें एक ख़ास बिहेवियर, एक ख़ास तर्ज़ रवैये को अपनाते हुए नज़र आता है। जिस तरह यहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों पर नवाज़िशात तो हो रही हैं अल्लाह ताला की तरफ से कि वो इस खूबसूरत सी जन्नत में सुकून के आलम में, मोहब्बत के आलम में ज़िंदगी गुजारें। जन्नत की जितनी लजीज व नफीस नेमतें हैं उनसे लुत्फ़ अंदोज़ हों। लेकिन नाजरीन, हम ये भी देखते हैं कि फिर इन पर अहकामात भी जारी किए जाते हैं। बताया जाता है इन्हें कि अल्लाह ताला के नज़दीक कौन सा रवैया पसंदीदा है और कौन सा नापसंदीदा। और अगरचा वो इस फ़ितरी तोहफ़े को इनसे महजूज़ हो सकते हैं, लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं, लेकिन इस फ़ितरी तोहफ़े को उन्हें शऊर के साथ, संभाल के साथ, एक बैलेंस्ड तरीक़े से इस्तेमाल करना है और हद से नहीं बढ़ना। सूरे अल आराफ में आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुखातिब होते हुए फरमाते हैं, वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। और खाओ और पियो और हद से ना बढ़ो। बेशक अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं फरमाता। यानी नाजरीन, आप ये देखें कि जब से इंसानी माशरे की शुरुआत हुई है, आगाज़ से ही अलामती तौर पर एक इंटरप्रिटेशन के मुताबिक इंसान और उसके माहौल के दरमियान एक हद कायम कर दी गई, एक बाउंड्री बना दी गई, एक अखलाकी ताल्लुक़ को पैदा किया गया इंसान और उसके माहौल के दरमियान, जो आज नाजरीन इन्वायरमेंटल एथिक्स के हवाले से भी समझना बहुत ज़रूरी है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की ये जो कहानी है नाजरीन, लिटरेचर में हम इसे कहते हैं लैंग एंड पैरोल। यानी ये कहानी लैंग्वेज का, सिंबल्स का एक ऐसा फ्रेमवर्क फराहम करती है जिससे आज तक बहुत सारे राइटर्स इंस्पायर होते आए हैं। मुस्लिम लिटरेचर में भी हमें बहुत सारा लिटरेचर ऐसा मिलेगा जिसमें इसी कहानी के बेसिक प्लॉट से इंस्पायर होते हुए राइटर्स ने इंसान के इस ख़ताकार ख़मीर की जानिब इशारा किया है और अल्लाह ताला के इस हुक्म की याद दहानी करवाई है कि इंसान दरअसल इस ज़मीन पर अल्लाह ताला का नायब है। ज़िम्मेदारी है उसकी तमाम दीगर गैर इंसानी मखलूक़ात और तमाम कुदरती वसाइल की निगहदाश्त, हिफाजत। तो लिहाजा तमाम कुदरती वसाइल को उसे शऊर के साथ, संभाल के साथ इस्तेमाल करना है और हद से नहीं बढ़ना। और ऐसे मुस्लिम लिटरेचर में नाजरीन नुमाया तौर पर शामिल है इख्वानुस सफ़ा। इख्वानुस सफ़ा नाजरीन 10वीं सदी में बसरा इराक़ में राइज एक इल्मी बरादरी थी, एक खुफिया इल्मी बरादरी जिसका मकसद माशरे की सोशल एंड रिलीजियस क्रिटिक था। यानी वो चाहते थे कि माशरे की इस तरह से तरबियत की जाए कि उसमें इंसानी अक़ल, गौर व फ़िक्र का एक बहुत ही अहम किरदार हो।
اور ان کا جو پورا انسائکلوپیڈیا ہے، جو کمپینڈیم ہے جس میں 52 ایپیسوڈز ہمیں ملتے ہیں، جب ہم اس کا جائزہ لیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ لاجک، میتھمیٹکس، فلاسفی، انوائرمنٹ، ہیومن سائیکالوجی، بائیولوجی، غرض انسانی علوم کے تقریباً ہر زاویے کو ٹچ کیا گیا ہے۔ اور یہ جو تمام رسائل ہیں انہیں ہم ایپیسلز کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان لیٹرز کا جو فارمیٹ ہے وہ ایپسٹلری ہے، یعنی خطوط کے فارمیٹ میں لکھے گئے ہیں یہ لیٹرز، تاکہ ایک عقلی بحث، ایک کانورزیشن، ایک ڈائیلاگ کو جنریٹ کیا جا سکے ان تمام موضوعات پر۔ ان کی ٹیچنگز میں ہمیں بنیادی طور پر یونانی فلسفہ، متزلہ خیال اور شیعہ اسماعیلی مسلم طریقے کی جو ٹیچنگز ہیں ان کا ایک امتزاج ہمیں نظر آتا ہے۔ انفیکٹ ناظرین، آج بہت سارے اسکالرز اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بہت حد تک ممکن ہے کہ اخوان الصفا کا تعلق شیعہ اسماعیلی طریقے سے تھا، اور تاریخی طور پر شواہد بھی ہیں کہ اس وقت ان کے بہت ہی مضبوط تعلقات تھے فاطمی خلفاء کے ساتھ۔ اور چونکہ ناظرین ایکو کاسمولوجی جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم تھیم ہے ان تمام رسائل میں، آج کے آگہی کے سیشن میں ہم ایپیسل نمبر 22، اس میں ایک بہت ہی دلچسپ تمثیلی کہانی ہے، جانوروں اور انسانوں کے درمیان مناظرہ، ہم اس پر بات کریں گے۔ کس طرح سے یہ کہانی جو ہے وہ ماحولیاتی تحفظ کے کچھ بہت ہی اہم تھیمز کو ہائی لائٹ کرتی ہے، کچھ 2 سے 3 تھیمز ہم اٹھائیں گے۔ اور چونکہ ناظرین یہ کہانی جو ہے، یہ تمام جو رسائل ہیں انفیکٹ یہ عربک میں ہیں، میں جتنے بھی ایکسرپٹس آپ سے شیئر کر رہی ہوں گی اس سیشن میں، اس کے لیے میں نے ریفر کیا ہے لین ای گڈمین اور رچرڈ مگریگر کا جو انگلش ٹرانسلیشن ہے، جسے دی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے دی انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز لنڈن کے اشتراک سے شائع کیا ہے، میں اسے ریفر کر رہی ہوں گی۔ اب ناظرین، یہ جو کہانی ہے، اس پر ڈسکشن کرنے سے پہلے ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مسلم میڈیول پیریڈ میں نمایاں طور پر جو فلاسفرز تھے، جو بائیولوجسٹ تھے، انہوں نے تمام زمینی مخلوقات کو سمجھنے کا ایک تدریجی نظام، ایک ہائرارکی بنائی ہوئی تھی، جس میں پتھروں سے لے کر پودوں سے جانوروں، اور پھر جانور کے جو اوپر ہے سب سے جو افضل ترین زمینی مخلوق ہے وہ کون ہے؟ انسان۔ یعنی انسان جو ہے وہ ہے ہائیسٹ بینگ ان دا گریٹ چین آف بینگ، یہ ان کا نظریہ تھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مواقع ایسے ہیں کہ جب انسانوں کی معاشرتی اصلاح کی نیت کی گئی تو جانوروں کو جو اس سے نچلے درجے پر ہیں انہیں انسانوں کی بولی دی گئی تاکہ انسانوں کی ہی اصلاح کروائی جا سکے۔ یہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب ناظرین، یہ جو کہانی ہے اس کا بیسک پلاٹ ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے، تعلیم کریکولم کا یہ حصہ بھی ہے۔ بہت ہی خوبصورت سا جزیرہ ہے جس پر تمام غیر انسانی مخلوقات جو ہیں، چرند پرند، سبزہ، جانور، سب بہت ہی سکون سے قدرتی ماحول میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دن طوفان سے ٹکرایا ہوا ایک جہاز، پانی کا ایک جہاز اس جزیرے پر آتا ہے، جس میں انسانوں کا ایک گروہ موجود ہوتا ہے۔ آتے وہ یہاں پر پناہ لینے کی نیت سے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اس جزیرے کی زرخیز زمین کو دیکھتے ہیں، یہاں کے ہرے بھرے میدانوں کو دیکھتے ہیں، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، وہ یہیں پر بس جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے ناظرین کہ وہ درختوں کو کاٹ کر اپنا گھر بنانا شروع کرتے ہیں۔ چند دنوں میں وہ جزیرے کے جانوروں کو بھی پکڑ لیتے ہیں،
کچھ کا گوشت، کچھ کا دودھ کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کچھ کو سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں، کچھ سے گاڑیاں کھنچواتے ہیں، کچھ کو ہل چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کچھ پر سامان لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں۔ تو غرض بہت مشقت کرواتے ہیں وہ جانوروں سے، اور جب بھی جانور نافرمانی کرتے ہیں تو انہیں مارتے پیٹتے بھی ہیں۔ رات ہوتے ہی انہیں استبل اور باڑوں میں قید کر لیا جاتا ہے، اور کوئی بھی جانور اگر بھاگنے کی کوشش کرے تو اسے کسی بھی طرح سے شکار کر کے واپس لے آتے ہیں۔ تو انسانوں کے ناظرین اس ظلم و ستم سے عاجز آ کر جانور جو ہیں وہ جنوں کے بادشاہ، جس کا نام بیوہ رسپ ہے اس کہانی میں، اس کے دربار میں جاتے ہیں انسانوں کی شکایت لے کر، اور جنوں کے بادشاہ ایک منصفانہ فیصلہ دینے سے قبل دونوں گروپس کے درمیان ایک مناظرہ، ایک ڈیبیٹ رکھواتے ہیں تاکہ اس بات کا فیصلہ کیا جا سکے کہ کیا انسان کو واقعی یہ حق حاصل ہے کہ وہ تمام غیر انسانی مخلوقات کو، تمام قدرتی وسائل کو جیسے چاہے استعمال کرے؟ کیا انسان کے پاس یہ اختیار ہے واقعی کہ وہ اپنی ترقی کے لیے، اپنے آرام کے لیے نیچر کو جس طرح چاہے ایکسپلوئٹ کرے؟ اور یوں ناظرین 10ویں صدی میں لکھی گئی یہ کہانی آج جو کلائمیٹ کرائسس کی یہ جو پوری ڈیبیٹ ہے، انفیکٹ ہمیں اسے اب کلائمیٹ ایمرجنسی کہنا چاہیے، کس طرح سے اس کے کچھ بہت ہی اہم زاویوں پر یہ کہانی روشنی ڈالتی ہے۔ ناظرین، ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے اس کہانی سے اخذ کردہ سب سے پہلا تھیم جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے اسٹیورڈشپ۔ ناظرین، انسانوں کو کبھی کبھی یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ جیسے دیگر غیر انسانی مخلوقات پر، تمام قدرتی وسائل پر ان کے محافظ اور امانت دار نہیں بلکہ ان کے مالک مقرر کیے گئے ہیں۔ اب دیکھیں اس کہانی میں جب انسانوں کو مناظرے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ان کے نمائندے کیا کہتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ Of the cattle, some are for burden and some for meat. Quran, Surah 6, Ayah 142. And again, horses, mules, and asses for riding and for splendor, and much that you know not. Quran, Surah 16, Ayah 8. And praised be God who said that you may be seated on their backs and consider your Lord's favor as you ride. Quran, Surah 43, Ayah 13. There are many other verses in the Quran, Torah, and Gospels which show that they were created for our sake and that they are our slaves. اب دیکھیں ناظرین، انسانوں کے دانشمند ترجمان قرآن مجید سے حوالے پیش کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ تمام زمینی مخلوقات میں سب سے افضل ترین ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بادشاہی عطا کی ہے، تمام مخلوقات کو مسخر کیا ہے، انسانوں کے لیے حق ہے اس کا کہ وہ جانوروں کو استعمال کرے، چند کو کھائے، چند کو سواری کے لیے استعمال کرے، چند سے سامان اٹھوائے۔ غلط کیا ہے اس میں؟ اب ناظرین، یہ جو آرگیومنٹ ہے اس کا کانٹیکسٹ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسے ہم اینتھروپوسینٹرزم کہتے ہیں، جو صرف دین اسلام میں نہیں باقی دیگر ابراہیمی مذاہب میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ کیونکہ اس کے پاس عقل ہے جو محض انٹویشن یا جبلت سے بالاتر ہے ایک نظریے کے مطابق۔ لیکن پھر آپ دیکھیں ناظرین کہ اس کہانی میں جانور بھی قرآنک اسکالرشپ کو ہی پوائنٹ آف ریفرنس بناتے ہوئے انسانوں کو جواب دیتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ جانوروں کا انسانوں کے ساتھ مناظرہ کرنا، ان کے ساتھ ایک عقلی بحث میں انگیج کرنا، یہ اپنے آپ میں انسانوں کے تکبر پر ایک تنقید ہے کہ یعنی جو عقلی بنیاد پر ان کی جو برتری ہے اسے رد کرتا ہے کہ ایسی عقل جس کے ساتھ اخلاق شامل نہ ہو، ایسی عقل دنیا میں بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔
जानवरों के ग्रोह से खच्चर नाजरीन इंसानों को जवाब देता है कि ठीक है, जिन कुरानी आयात को आपने पेश किया उनसे ये तो ज़रूर साबित होता है कि अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए इस दुनिया में बेशुमार नेमतें रखी हैं। उनकी सहूलत के लिए, उनकी मदद के लिए दीगर मखलूक़ात, तमाम कुदरती वसाइल भी मौजूद हैं। लेकिन इससे ये कहीं भी साबित नहीं होता कि इंसान जो हैं वो दीगर मखलूक़ात पर जैसे उनके मालिक मुकर्रर किए गए हों। ऐसे तो सूरह अर्रात की आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, सूरज, चाँद, सितारे, उनके लिए भी फरमाते हैं वसख्खर शम्स वल कमर, कि हमने सूरज और चाँद को भी मुसख्खर किया है। वो भी तो एक मुतय्यना मुद्दत तक के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से ही गर्दिश कर रहे हैं ना, तो वो भी क्या किसी की ज़ाती मिल्कियत हो गए? नहीं ना। इनफैक्ट सूरह अल हज की आयत नंबर 37 में जहाँ अल्लाह तबारक व तआला कुर्बानी के जानवरों का ज़िक्र करते हैं कि इनका खून और गोश्त अल्लाह ताला तक नहीं पहुँचता, आगे उसमें भी फरमाते हैं कि हमने इन जानवरों को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है ताकि तुम अल्लाह ताला की बड़ाई बयान कर सको। यानी नाजरीन, सबक क्या है? सबक ये है कि बेशक अल्लाह ताला ने इंसानों की मदद के लिए, उसकी सहूलत के लिए दीगर मखलूक़ात, तमाम कुदरती वसाइल रखे हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इंसान ख़ुद को मालिक समझ बैठे इन सब का और इनका गैर अखलाकी इस्तेमाल शुरू कर दे। ये कहीं भी हमारे मज़हब में दर्ज नहीं है। आप फ़र्ज़ करें नाज़रीन, आपके घर में कोई मेहमान आता है, कोई बहुत ही करीबी रिश्तेदार, आप उसे बेहद मोहब्बत से कहते हैं कि आप इसे अपना ही घर समझें, जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो आप उसे बिला झिझक इस्तेमाल करें। अब नाज़रीन, एक अच्छा मुहज़्ज़ब मेहमान क्या करेगा? घर में पानी को इस्तेमाल करेगा, घर के नल के खुले नहीं छोड़ देगा, सोफ़ा पर बैठेगा, कपड़े को तार तार नहीं कर देगा, खाते हुए अपना हिस्सा ज़रूर लेगा लेकिन घर के दूसरे अफराद का ख्याल रखेगा, और जो जगह आपने उसे दी है रहने के लिए, कोशिश करके वो उसे साफ़ सुथरी बेहतर हालत में छोड़ कर जाएगा। फ़र्ज़ करें अब नाज़रीन, यही मेहमान आपके घर के पौधे उखाड़ दे, फर्नीचर तोड़ दे, सारा पानी ज़ाया कर दे, दीवारों पर अपनी मर्ज़ी से रंग कर दे। सिर्फ यही नहीं, आपके जो पालतू जानवर हैं, तोता, बिल्ली, जो भी है, जिनसे आप बेहद मोहब्बत करते हैं, अगर वो उन पर जुल्म और सितम शुरू कर दे, किसी को पत्थर मारे, किसी को डरा कर कोने में बिठा दे, क्या आप ऐसे मेहमान को दोबारा अपने घर में बुलाना पसंद करेंगे? नाज़रीन, हमें भी ये समझना है कि कुदरत ने हमें इस ज़मीन पर जगह दी है। ये ज़मीन भी एक घर है और एक अच्छा अक्लमंद मेहमान कभी भी मालिक बनने की कोशिश नहीं करता। घर की इज़्ज़त करता है, घर के हर मकीन का ख़याल रखता है और उसे अच्छी साफ़ सुथरी हालत में छोड़ कर जाता है। तो जो स्टीवर्डशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आज हम इस ज़मीन में रह रहे हैं, इसके तमाम वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए हमें इसे बेहतर, अच्छी हालत में कोशिश करके छोड़ कर जाना है। अब नाज़रीन, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो इनफरादी क़ुव्वत पर भरोसा नहीं करते। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सिर्फ हमारे पानी या बिजली बचा लेने से क्या हो जाएगा? दुनिया पर इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल फोर्सेस काबिज़ हैं, एक शख्स के एक पौधा लगा लेने से क्या हो जाएगा? या सिर्फ मेरे कचरा ना फेंकने से या चीज़ों को रिसाइकिल करने से क्या हो जाएगा? शहर में आप देखें, जगह जगह कूड़ा करकट है। तो नाज़रीन, वाकई हालात आज आलमी सतह पर यूँ महसूस होते हैं कि जैसे हमारे इख्तियार में नहीं है, और शायद सब कुछ नहीं है हमारे इख्तियार में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने इनफरादी फ़राइज़ की अदायगी छोड़ दें। रिसर्च हमें बताती है कि एक ख़ानदान
جس کے گھر میں پانی کا ایک قطرہ فی سیکنڈ لیک ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، اگر وہ صرف اس لیکیج کو مینج کر لیں تو وہ پانی کے 3000 گیلن سال میں بچا سکتے ہیں، صرف ایک خاندان۔ اور یہ سنان ابن ماجہ میں روایت بھی درج ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت عبداللہ ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوتا ہے، جو اس وقت وضو کر رہے تھے اور شاید پانی کا استعمال بہت چھوٹ سے کر رہے تھے۔ اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ٹوکتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پانی کا اتنا ضیاع نہ کرو وضو کرتے وقت بھی، اگرچہ تم بہتی ندی پر ہی کیوں نہ وضو کر رہے ہو۔ یعنی ایک شخص کو دیکھا وہ بھی وضو کے لیے پانی استعمال ہو رہا تھا، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی۔ تو ایک شخص سے بھی فرق پڑ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک درخت جس کی اچھے سے سنبھال کی جائے کتنے لوگوں کو تازہ ہوا اور چھاؤں فراہم کر سکتا ہے۔ وہ پلاسٹک کی ایک تھیلی اگر سمندر میں کم ہوگی، بیک وقت بہت سارے جانور کم از کم اس پلاسٹک کے ٹکڑے کو کھا کر یا اسے نگل کر یا اس سے گھٹ کر نہیں مریں گے۔ شیشے کی ایک بوتل اگر محلے کے کوڑا دان کی جگہ اگر ہم، جس کے آس پاس بہت سارے جانور ہوتے ہیں، اسے اگر ہم الگ سے ڈسپوز آف کریں، بہت سارے جانور کم از کم اس کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ نہیں دھوئیں گے۔ ناظرین، اس دیے سے سیکھیں جو رات بھر صرف ایک جگنوں کی میزبانی میں بھی جلتا رہتا ہے۔ تو ہمیں اپنے کاربن فٹ پرنٹ پر ضرور دھیان دینا ہے۔ ایک شخص کو دیکھ کر ایک فیملی انسپائر ہو سکتی ہے اور بہت ساری فیملیز کو دیکھ کر ایک کمیونٹی متاثر ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں عالمی سطح پر آج چیزوں نے اتنی خطرناک صورت اختیار کر لی ہے کہ اگر ایک کمیونٹی بھی اپنا ٹارگٹ سیٹ کرے نا کہ وہ اتنے سالوں میں اپنی جو کاربن ایمیشنز ہیں وہ اتنا کم کر لیں گی یا نیٹ زیرو کر لیں گی، تو یہ بہت خوش آئند بات ہوگی، بہت اچھا ہو جائے گا، یہ بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اس کہانی سے اخذ کردہ دوسرا اہم تھیم ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے بایو ڈائیورسٹی ہے۔ اس کہانی میں جو جانور ہوتے ہیں ناظرین، وہ بہت سمجھدار ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب انہیں مناظرے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تقریباً جانوروں کے 7 گروپس ہیں، جس میں عام جانور، مویشی جانور، شکاری جانور، شکاری پرندے، عام پرندے، رینگنے والے جانور، پانی میں رہنے والے جانور، سب کی نمائندگی موجود ہے۔ ہر گروپ کی آپ کو اس میں ریپرزینٹیشن نظر آئے گی۔ تو بایو ڈائیورسٹی سے کیا مراد ہے کہ کسی بھی علاقے میں جانداروں کی جتنی اقسام ہے بشمول انسان، ان میں ڈائیورسٹی، ان کی جو ورائٹی ہے وہ انوائرمنٹ کے لیے بہت اچھی ہے۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹی سی ایکسرسائز اگر کر سکیں اس سیشن کو سنتے وقت، آپ اس وقت اپنے ماحول میں دیکھیں، اپنے ارد گرد، اپنے اطراف میں آپ کو کتنی بایو ڈائیورسٹی نظر آتی ہے؟ کیا آپ کے ارد گرد صرف انسان ہیں یا سبزہ بھی ہے، جانور بھی ہیں؟ اور جانور ہیں تو جانوروں کی کتنی اسپیشیز نظر آ رہی ہیں؟ کیا صرف پالتو جانور ہیں یا چرند پرند ہیں؟ کیا ہماری نظر اس وقت کسی بہت ہی چھوٹی سی چیونٹی پر جا رہی ہے؟ تو اسے بھی غور کیجیے گا۔ اور اگر آپ میری طرح بالکل انڈورز موجود ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو نظر نہ آ رہے ہوں، لیکن دور کہیں سے ہو سکتا ہے چڑیاؤں کے چہچہانے کی آواز آ رہی ہو، تو اسے بھی محسوس کیجیے گا۔ کچھ 10 سیکنڈز لیں اور مطالعہ کریں اپنے ماحول کا۔ اب ناظرین، یہ جو بایو ڈائیورسٹی ہے یہ کیوں ضروری ہے؟
देखिए, सबसे पहले तो इसके कुछ बहुत ही अमली से, कुछ बहुत ही यूटिलिटेरियन से फ़वाइद हैं। हम जानते हैं कि इंसान जो है वो अपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए, अपनी खुराक के लिए, अपनी रिहाइश के लिए, अद्वियात के लिए, अपने फ्यूल और एनर्जी के लिए नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज पर इन्हिसार करता है। इसके लिए भी जो है वो बायोडाइवर्सिटी हमारे माहौल में होना वैसे भी ज़रूरी है। दूसरा, इसके कुछ फ़ितरी फ़वाइद हैं, यानी नेचर के बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं जो बायोडाइवर्सिटी की वजह से हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर क्रॉस पॉलिनेशन या सीड डिस्पर्सल। एक दरख्त के बीज दूसरे दरख्त तक ले जाने में बहुत सारे परिंदे, बहुत सारे कीड़े मकोड़े अपना किरदार अदा करते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करना, बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं जो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि इतने बड़े इकोसिस्टम में इनका क्या काम है, आप देखें उसमें वो अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पर जब एक इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होती है और उसे इस्लामी तरीक़ाकार के मुताबिक सुपुर्द खाक किया जाता है, तो बहुत सारे हम जानते हैं कि अर्थ वर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं जो इंसान का जिस्म फिर खाते हैं। ये क्या है? दिस इज़ एक्चुअली नेचर्स वे ऑफ रिटर्निंग ऑल दोज इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल। यानी फिर इंसान के जिस्म में फिर जितना भी नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, वो दोबारा से मिट्टी में चला जाता है। तो नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं, कुछ हमें नज़र आते हैं, कुछ नहीं भी नज़र आते, जो इस बायोडाइवर्सिटी की वजह से हो रहे होते हैं। लेकिन नाज़रीन, बायोडाइवर्सिटी का हमारे माहौल में होने का एक तीसरा ज़ाविया है जिस पर मैं ख़ास तौर से इस प्लेटफॉर्म पर से इसे एम्फसाइज़ करना चाहूँगी, और वो है इंसान और उसके माहौल के दरमियान जो एक कनेक्शन है ना, जो रूहानी राबता है, जिसकी हमारे मज़हब में बहुत अहमियत है। इसके लिए भी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है। इंसान कब ख़ुद को पूरी कुदरत का जो है वो मरकज़ समझ बैठा, इसकी पूरी एक तारीख़ है। हम जानते हैं कि क़दीम इंसान जो है वो हंटर्स एंड गैदरर्स हुआ करते थे। सुबह उठे, जो जानदार जो अनाज मिल गया उसे खा लिया, कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं थी। बाकी मखलूक़ात की तरह इंसान भी एक कुदरती ज़िंदगी गुजार रहा था। फिर हम देखते हैं कि जब ज़रई माशरों का तसव्वुर आता है, एग्रीगेरियन सोसाइटीज़ में इंसान जो हैं मुनज़्ज़म आबादियों की तरफ बढ़ने लगते हैं, उस वक्त भी इंसान इतना मगरूर नहीं था, जानता था कि नेचर की हैबत क्या है, चंद मिनटों में किस तरह से उसकी जो फसलें हैं वो तबाह हो सकती हैं। लेकिन फिर जो इंडस्ट्रियलाइज्ड मैन है नाजरीन, उसने बहुत सारी चीज़ों को, हर चीज़ को तो नहीं लेकिन बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना सीख लिया। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम देखते हैं कि सिर्फ गर्म सर्द कपड़े नहीं, ऐसी मशीनें आ गईं जिससे मसनूई तौर पर टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन नाजरीन, फिर जब इंसानों ने दरख्तों को काट कर, समंदर को आलूदा करके अपने ये जो शीश महल उसने तामीर करना शुरू किए, उससे हुआ क्या? बायोडाइवर्सिटी घटती चली गई, वाइल्ड लाइफ ख़त्म होती गई, और जो अमली और फितरी फ़वाइद हैं बायोडाइवर्सिटी के, वो अपनी जगह, लेकिन इंसान का जो एक रूहानी राब्ता है ना नेचर के साथ, उसने सीखना छोड़ दिया नेचर से। भूल गया कि अल्लाह ताला ने किसी भी जानदार, किसी भी चीज़ को इस दुनिया में बेकार पैदा नहीं किया। आप देखिए नाजरीन, इस कहानी में भी इंसान जो है बहुत मगरूर होता है। क्या कहता है जानवरों से कि इंसान बहुत नफीस है, महज़्ज़ब है। आज इंसानों ने अपने इल्म की बिना पर देखें कितनी सहूलियात बना ली हैं, अच्छे अच्छे घरों में रहता है। जानवरों में हमें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। जिस पर शहद की मक्खी इंसानों को जवाब देती है कि ऐसा लगता है इंसानों ने अपने माहौल पर गौर व फिक्र करना ही छोड़ दिया है।
नाज़रीन, अगर हमने शहद की मक्खी का छत्ता देखा हो, उसमें जो कारीगरी की गई होती है उससे देखा हो, एक शहद की मक्खी जिसके पास कोई औजार नहीं होते, जिसने ज्योमेट्री की, इंजीनियरिंग की कोई क्लास अटेंड नहीं की होती, किस तरह से वो हेक्सागन के शेप में स्पेस का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए इतना खूबसूरत और महफूज घर बनाती है, जिसमें बहुत सारी मक्खियाँ फिर मुनज़्ज़म अंदाज में कॉलोनी की सूरत में रहती हैं। आप अगर चूंटियों को देखें किस तरह से ज़ेरे ज़मीन वो अपनी पूरी पूरी कॉलोनीज़ बसा लेती हैं, जहाँ वो अपना अनाज भी ज़ख़ीरा कर रही होती हैं। तो इंसान ये ना समझे कि सिर्फ उसके पास ही शऊर है, बल्कि नाज़रीन गौर करने की बात ये है कि जानवर अपनी आसाइश का इंतज़ाम अपने माहौल को ख़राब करके नहीं करते हमारी तरह। हम शहद की मक्खी से इको फ्रेंडली बिल्डिंग सीख सकते हैं। आप देखें, सबसे पहले तो शहद की मक्खी अपना छत्ता किस चीज़ से बनाती है? उसके मुंह में मौजूद जो मोम होता है उससे, जो एक बायोडिग्रेडेबल रिसोर्स है, वो जब चाहे दोबारा से उसे जनरेट कर सकती है। हम अपनी इमारतों में, अपने घरों में कितना लोकल और कितना रिसाइकल रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं। फिर आप देखें स्पेस का बेहतरीन इस्तेमाल, हेक्सागन के शेप में ऐसा घर बनाती है कि उसमें शहद को मैक्सिमम स्टोर वो कर सके। तीसरा नाजरीन, आपको सुनकर हैरानी होगी ये कि शहद की मक्खी अपने छत्ते का टेम्परेचर भी कुदरती अंदाज में मैनेज करती है। जब बहुत ठंड होती है, बहुत सारी मक्खियाँ अपने परों के जो उज़लात हैं उनको बार बार हरकत देकर छत्ते का टेम्परेचर राइज़ करती हैं, और गर्मियों में इसी छत्ते में इजाफ़ी सुराख बना देती हैं ताकि इजाफ़ी वेंटिलेशन की जगह बन सके। ये देखें नाजरीन, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। इंसान को बहुत सारे ऐसे रूहानी, बहुत सारे ऐसे इल्मी असबाक हैं जो वो इस जानदारों की ये जो डाइवर्सिटी है उससे हासिल कर सकता है। और दूसरे जानदारों से ये जो सीखने की स्पिरिट है ना, ये हमें मुस्लिम मिडीवल लिटरेचर में बहुत नुमायां तौर पर नज़र आती है। अब देखें नाजरीन, पूरे पूरे इंसाइक्लोपीडिया हैं जिसमें बाज़ पर, घोड़ों पर कॉमेंट्रीज़ लिखी गई हैं। मकसद क्या है इनका? आजिज़ी को, इनकसारी को, इंसान और उसके माहौल के दरमियान जो एक बाहमी ताल्लुक़ है उसे एक्सप्लोर करना। तो बहुत कुछ है इंसानों के पास बाकी जानदारों से सीखने को। अल जाहिज़ नाजरीन, अल जाहिज़ किताबुल हैवान में एक बहुत ही दिलचस्प बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम किसी ऐसे जानवर को देखो जिससे बराह रास्त तुम्हें कोई फ़ायदा ना हो रहा हो, या जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो, तो उसका अपने माहौल में होने का जो है ये फ़ायदा समझो कि वो तुम्हारी आजमाइश के लिए भेजा गया है। और फिर वो एक काजी की कहानी भी सुनाते हैं जिसे एक छोटी सी मक्खी ने परेशान करके रखा था। वो कोई काम नहीं कर पा रहे थे, नमाज भी नहीं पढ़ पा रहे थे। आखिर वो आजिज़ आकर हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं, या खुदा मुझे माफ़ फरमा, आज मैं जान गया हूँ कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, क्योंकि तेरी सबसे कमज़ोर तरीन जो मखलूक है उसने भी मुझे आज शिकस्त दी है। तो आप रिफ़्लेक्ट करें नाजरीन, हम हमारे माहौल में ये जो जानदारों की डाइवर्सिटी है, हम उनसे क्या सीखते हैं? मैं मिसाल दूँ, अगर तितली जो है पहले अपने ककून में रोपोश होती है, उससे बाहर निकलने के लिए, एक खूबसूरत तितली बनने के लिए कितनी मेहनत करती है, उससे हम मीनिंगफुल स्ट्रगल सीख सकते हैं। गुलहरियों को देखें किस तरह से ख़ज़ां के मौसम में अखरोट लेकर जाती हैं ताकि आगे आने वाला मौसम है वो आराम से गुजरे। हम उनसे प्लानिंग सीख सकते हैं। डॉल्फिन्स को अगर हम देखें नाजरीन, ह्यूमन विजिटर्स के साथ वो जितनी चंचल, जितनी खुश मिजाज रहती हैं, जहाँ उनके बच्चों की हिफाजत की बात आती है, बहुत चौकस, उतना ही मोहतात फिर वो रहती हैं। नाजरीन, हम में से जिन लोगों के पास पेट्स हैं,
ہم جانتے ہیں کہ یہ پالتو جانور ہمیں کیا دیتے ہیں. یہ ہمیں وفا سکھاتے ہیں، بغیر تنقید کے، بغیر شرائط کے محبت کرنا سکھاتے ہیں. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کتنے علمی اور روحانی اسباق رکھے ہیں جانوروں کی، انفیکٹ جسامت میں بھی، کیونکہ ہر جانور کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ماحول، اس کی ضرورت کے مطابق بنایا ہے. ان کی جسامت میں، ان کے مخصوص ٹریٹس میں کتنا کچھ ہے ہمارے لیے سیکھنے کو. لیکن ناظرین، افسوس کے ساتھ بایو ڈائیورسٹی ہماری دنیا سے گھٹتی چلی جا رہی ہے. ایک دلچسپ ریسرچ آپ سے شیئر کرتی ہوں. برنی کراؤسے، امریکن ساؤنڈ انجینئر، جو بعد میں ساؤنڈسکیپ ایکولوجسٹ کے طور پر اپنا کریئر بناتے ہیں. ساؤنڈسکیپ ایکولوجسٹ وہ ہوتا ہے ناظرین، وہ ماہر جو قدرتی آوازوں کا مطالعہ کر کے ماحولیاتی نظام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو برنی کراؤسے جو ہیں، انیشلی انہوں نے اپنی ذہنی کیفیت سے، اپنے ADHD سے کوپ کرنے کے لیے انہوں نے قدرت کا بہت ہی قریب سے مشاہدہ شروع کیا. ایک ہی جیسے فطری مقامات میں جا جا کر، خاص طور پر شوگر لوف رج اسٹیٹ پارک ہے کیلیفورنیا میں، یہاں پر 30 سالوں تک انہوں نے نیچر کے ساؤنڈز کو ریکارڈ کیا. قدرتی آوازوں کو وہ محفوظ کرتے گئے، اور 30 سالوں بعد ان کا جو کلیکشن ہے، جب وہ دنیا کے سامنے آیا، جسے ہم دا گریٹ اینیمل آرکیسٹرا بھی کہتے ہیں، تو ہم اس میں بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر سال بہت سارے جانور ایسے ہیں جن کی آوازیں ماند پڑ رہی ہیں. جس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ وہ جانور ان مقامات کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، یا سرے سے ہی ایکسٹنکٹ ہو رہے ہیں. دا گارڈین نے ان کا جو کلیکشن ہے وہ فیچر کیا تھا. آئے ہم کچھ سیکنڈز اس کے دیکھتے ہیں، انفیکٹ سنتے ہیں. غور سے سنیے گا اسے. تو ناظرین، جانوروں کی یہ جو قدرتی موسیقی ہے ماند پڑتی جا رہی ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ آلودگی کی وجہ سے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اگر یہ ساری اسپیشیز جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اسی طرح ماند پڑتی رہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ بہت ہی سادہ سے اسٹیپس کے ذریعے بایو ڈائیورسٹی کو اپنے ماحول میں ہم وسعت دے سکتے ہیں. سب سے پہلا، جو بھی سبزہ ہے، کیاریاں ہیں، پارک ہیں، ہمارے محلے میں جو بھی گرینری ہے، ہم اس کا اچھے سے خیال رکھیں. آپ دیکھیں ایک پودے، ایک درخت پر بھی کتنی ساری شہد کی مکھیاں اور بھنورے متوجہ ہوتے ہیں. تو جو بھی گرین سپیسز ہیں ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. آپ چاہیں تو درختوں کی ٹہنیوں پر پانی کے پیالے رکھ سکتے ہیں. اتنی سخت گرمی میں جب پرندے دیکھیں گے کہ پانی کے پیالے اور کچھ کنکریاں پڑی ہیں ٹہنیوں پر، ضرور وہ وہاں پر آ کر ٹھہریں گے بھی، اور پھر اپنی بولی میں آپ کا شکریہ ادا بھی کریں گے. دوسرا ناظرین، جتنا ہو سکتا ہے شیشے، پلاسٹک اور تیز دھاری اشیاء کا جو ویسٹیج ہے اسے مینج کرنا سیکھیں، کیونکہ جانوروں کا بہت جینا مشکل ہو جاتا ہے اس وجہ سے. اور تیسرا ناظرین، جتنا ہو سکے
ہم اپنی غذائیت میں سبزیوں اور پھلوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہوئے میٹ کنزمپشن کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ اسے کٹ آف نہیں کر سکتے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کتنی ساری سبز جڑی بوٹیاں ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، وہ پیدا کی ہیں جن کے بے شمار فوائد ہیں۔ تو جتنا ہمارے وسائل ہمیں اجازت دیتے ہیں ہم ضرور کوشش کریں، کیونکہ ناظرین ہر سال لائف سٹاک فارمنگ میں جانوروں کے ساتھ جو بدسلوکی ہوتی ہے اور دوسرا ریسورسز کا جتنا از حد استعمال ہوتا ہے وہ ماحول کے لیے بہت مضر ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے ضرور کوشش کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بائیو ڈائیورسٹی جو ہے وہ زندگی کا کینوس ہے۔ ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے پودے، درخت کو دیکھنے میں، ایکسپیرئنس کرنے میں ایک الگ لطف ہے۔ اور مجھے یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت ایرانین فلم ہے، ٹیسٹ آف چیری اس کا نام ہے، مجھے وہ یاد آ رہی ہے، جس میں جو مرکزی کردار ہیں مسٹر بدیعی، وہ جو ہے اس فلم میں اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں۔ اتنا مایوس ہوتے ہیں کہ اب انہیں مزید جینے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ پھر ان کی زندگی میں ایک بزرگ شخص آتے ہیں اور ان کو زندگی جینے کی جو قدر ہے وہ سکھاتے ہیں، اور اس فلم میں ایک بہت ہی خاص ایپیسوڈ ہے جو میں سمجھتی ہوں اس پوری فلم کا نچوڑ ہے، اور اس میں وہ جو بزرگ شخص ہیں وہ مسٹر بدیعی سے کیا کہتے ہیں کہ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کس طرح سے ہر موسم اپنے پھل لے کر آتا ہے؟ گرمی کے الگ پھل ہیں، سردی کے الگ پھل ہیں، خزاں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ پھل نہیں ہیں، اس کے الگ پھل ہیں، بہار کے الگ پھل ہیں۔ No mother can ever fill her fridge with such a variety of fruit for her children۔ کوئی ماں اگر چاہے بھی نا تو اپنی اولاد کے لیے اتنا کر نہیں سکتی جتنا خدا اپنی مخلوق کے لیے کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ناظرین، یہ جو ورائٹی ہے نا، یہ جو طرح طرح کے قسم کے جاندار ہیں، قسم کے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، یہ بائیو ڈائیورسٹی دراصل اس زندگی کی خوبصورتی، اس کے توازن اور اس کی بقا کا بنیادی نظام ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، تیسرا اور آخری تھیم اس کہانی سے اخذ کردہ ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے وہ ہے مورل امیجنیشن۔ مورل امیجنیشن یا اخلاقی تخیل سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی صورتحال میں تمام ممکنہ پہلوؤں، تمام ممکنہ امکانات کو تصور کیا جائے، ان پر بات کی جائے اور پھر ایک مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اب دیکھیں ناظرین، جانوروں اور انسانوں کے درمیان مناظرہ کی یہ جو کہانی ہے اس میں سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ مناظرہ، ڈیبیٹ کی یہ جو ایکسرسائز ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جنوں کے بادشاہ اگر چاہتے تو اپنے حساب سے ایک فیصلہ دے دیتے کہ انسان ٹھیک ہے یا جانور ٹھیک ہیں، لیکن نہیں، انہوں نے ایک ڈیبیٹ رکھوائی تاکہ ڈائیلاگ کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو سمجھا جا سکے، ساری اسپیشیز کو اپنا مدعا رکھنے کا موقع ملا، تمام پرسپیکٹیوز کو سن کر ایک فیصلہ لیا گیا، پھر فیصلہ چاہے جس کے بھی حق میں ہو، لیکن بات ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، آج کلائمیٹ کرائسس کو رسپونڈ کرنے میں ایک بہت ہی زیادہ سنگین چیلنج ایبسنس آف ڈائیلاگ ہے۔ آپ دیکھیں ناظرین، اس کہانی میں بھی انسان جو ہیں ایک تو اس جزیرے کو کالونائز کرتے ہیں، پہلے سے جو مخلوقات یہاں رہ رہی ہیں ان کا استحصال شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جب صاحبان علم و فہم سے پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے تو دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ حق ہے انسان کا یہ کرنا۔ لیکن اخوان الصفا کی یہ کہانی کیا کرتی ہے؟ اخوان الصفا کی یہ کہانی محض انسانوں کی یہ جو منجمد سوچ ہے،
صرف اسے ترجیح دینے کی بجائے جانوروں کو بھی مجازی حیثیت دیتی ہے۔ جانوروں کو بھی موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ان تمام قرآنی آیات پر اپنی کریٹیکل کامنٹری پیش کریں، اپنی تشریح پیش کریں۔ انہیں انسانوں کی بولی دے کر ان کی خاموشی کو توڑا جاتا ہے، ان کی سٹرگلز کی بھی ترجمانی کی جاتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ناظرین، آج میں سمجھتی ہوں بہت ساری چیزوں کا حکومتی لیول پر، پالیسی لیول پر بہت ساری چیزوں کا انحصار اس بات پر ہے کہ کیا دو گروپس آپس میں بیٹھ کر کلائمیٹ کرائسس کو رسپونڈ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں بھی یا نہیں؟ کیا وہ کوئی حل نکالنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ ایک ریشنل ڈائیلاگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ یہ دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ اور ناظرین، اس کے لیے ایمپتھی کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے لیے وسعت نظر ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے کریٹیو میڈیمز کی ضرورت ہے۔ ناظرین، میں آپ تمام کے سامنے دیا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی جانب سے فیسیلیٹیٹ کردہ کچھ ایسے کریٹیو انٹرونشنز آپ کے سامنے رکھتی ہوں، آپ اسے دیکھیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلی تصویر جو آپ کے سامنے ہے، وائسز فرام دا روف آف دا ورلڈ، AKTN کا یہ جو پروجیکٹ ہے، ہم جانتے ہیں کہ تیان شان اور پامیر کے پہاڑوں سے لے کر ہمالیہ کی بلند و بالا چوٹیوں تک آج تقریباً 250 ملین سے زائد لوگ ایسے ہیں جو موسمی تبدیلی کے باعث رونما ہونے والے جو خطرات ہیں ان سے براہ راست دوچار ہیں۔ AKTN کا یہ پروجیکٹ ینگ ایشین فلم میکرز کو ٹریننگ اور مینٹورشپ فراہم کرتا ہے تاکہ وہ اپنے علاقوں میں بین الاقوامی معیار کی فلمز بنائیں، موسمی تبدیلی سے رونما ہونے والے چیلنجز کے اوپر۔ نہ صرف وہ ان چیلنجز کو ہائی لائٹ کریں بلکہ ان کے حساب سے، مقامی لوگوں کے حساب سے جو مقامی حل نکل سکتا ہے ان انوائرمنٹل ایشوز کا، اسے بھی حکومت کے سامنے، سول سوسائٹی کے سامنے رکھیں تاکہ ان کا پرسپیکٹیو بھی دنیا کے سامنے جائے۔ ناظرین، دوسری تصویر جو آپ کے سامنے ہے، یہ سندھ کے علاقے تھر پارکر کی ہے، جہاں پر غذائی قلت ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔ دی آغا خان یونیورسٹی نے یہاں پر 40,000 سے زائد مورنگا جسے ہم عام زبان میں سوہانجنا کہتے ہیں، اس کے درخت لگائے۔ مورنگا جو ہے، ریسرچ ہمیں بتاتی ہے یہ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس کے چند پتوں میں مالٹے سے 10 گنا زیادہ وائٹامن سی اور کیلوں کے مقابلے میں 15 گنا زیادہ پوٹاسیم پایا جاتا ہے۔ نہ صرف ان درختوں کو یہاں پر لگایا بلکہ اپنے ہیلتھ کیئر ورکرز کو بھیجا کہ وہ مقامی لوگوں کو سندھی زبان میں کس طرح سے وہ اس سپر فوڈ کو اپنی غذائیت کا، اپنی روزمرہ کی ریسیپیز کا حصہ بنا سکتے ہیں، وہ انہیں سمجھائیں۔ تیسری تصویر ناظرین آپ کے سامنے، یہ دی آغا خان ایوارڈ فار آرکیٹیکچر جیتنے والے 2 منصوبوں کی ہے۔ پہلی جو ہے سلام کارڈیاک سینٹر سوڈان ہے، جو شپنگ مٹیریل، ریسائیکل مٹیریل سے بنیادی طور پر یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے، اور روشنی اور وینٹیلیشن کا بندوبست بھی سولر سسٹم اور اسپیشل انسیولیشن سسٹم کے ذریعے اس میں کیا جاتا ہے۔ دوسری تصویر جو ہے، اسے ہم شانتی خانہ کہتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں روہنگیا کمیونٹی میں جو پناہ گزین خواتین ہیں، ان کے لیے یہ کمیونٹی اسپیس بنائی گئی تاکہ وہ اپنے ہنر، اپنے فن پر کام کر سکیں، اس کی نمائش بھی کر سکیں۔ اور یہ اسپیس بھی جو ہے بنیادی طور پر لوکل ریسورس، جس میں بیمبو ہے، اسٹرا ہے، ٹارپولن ہے، اس سے بنائی گئی، جو ایک طوفان زدہ علاقے کے لیے بھی بالکل موزوں ہیں۔ یعنی دی آغا خان ایوارڈ فار آرکیٹیکچر آپ دیکھیں ایک ایسا پرائز ہے جو ہر 3 سالوں میں ان آرکیٹیکٹس کو سراہتا ہے جو مسلم دنیا میں نہ صرف خوبصورت بلکہ سسٹینیبل آرکیٹیکچر کو متعارف کرواتے ہیں۔
آخری تصویر ناظرین یہ کمیونٹی انٹرونشن ہے. گلوبل انکاؤنٹرز کے پلیٹ فارم سے اس سسٹینیبلٹی پلیج کو متعارف کروایا گیا ہے، جس کا لنک بھی آپ کے سامنے ہے. ایک سادہ سی ایپ ہے یہ، جس میں آپ رجسٹر کرنے کے بعد اس میں بہت ساری سرگرمیاں آپ کو ایسی ملیں گی جو ماحول دوست طرز زندگی کو اپنانے پر آپ کو آمادہ کریں گی. اور اگلے 4 ہفتوں تک رجسٹریشن کے بعد آپ ٹریک بھی کر سکیں گے کہ آپ یہ جو لائف سٹائل چینجز کر رہے ہیں، اس سے آپ کے ماحول پر کیا مثبت جو ہے تبدیلی آ رہی ہے، کیا مثبت اثرات ہو رہے ہیں. تو ناظرین، آج اس طرح کے کریٹیو انٹرونشنز بہت ساری کمیونٹیز دنیا میں لے رہی ہیں، جن کے ذریعے ذاتی مفاد کے آگے سوچنے کی دعوت دی جاتی ہے، جن کے ذریعے موجودہ پاور سٹرکچرز کو چیلنج کیا جاتا ہے، جن کے ذریعے موسمی تبدیلی سے متاثرہ جو کمیونٹیز ہیں ان کے لیے ہمدردی پیدا کی جاتی ہے. سوچا جاتا ہے کہ کس طرح سے نئے اکانومی ماڈلز کو سامنے رکھا جائے، ڈیولپمنٹ کو، اربن اسپیسز کو کس طرح سے ری امیجن کیا جائے، عصر نو سوچا جائے ان کے بارے میں. اور اخوان الصفا کی کہانی کا بھی یہی مقصد ہے کہ مکالمے کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے معاشرتی مسئلوں پر بات کی جائے اور مل کر ان کا ایک حل نکالا جائے. ناظرین، آج کی آگہی کے سیشن میں ہم نے ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے 3 تھیمز پر بات کی، جانوروں اور انسانیوں کے مناظرہ کی اس کہانی سے اخذ کر کے. پہلا اسٹیورڈشپ، کہ انسان ضرور جو ہے ماحولیاتی تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور امانت دار سمجھے خود کو، دیگر غیر انسانی مخلوقات پر تمام قدرتی وسائل کا امانت دار سمجھے خود کو مالک سمجھنے کی کوشش نہ کرے. دوسرا، بائیو ڈائیورسٹی، کہ ایک انسان کے ماحول میں جانداروں کی جتنی اقسام ہیں اسے اپریشیٹ کرے، نہ صرف عملی اور فطری بلکہ روحانی اور علمی اسباق بھی اخذ کرنے کی ان سے کوشش کرے. اور تیسرا، مورل امیجنیشن، بہت ضروری ہے کہ موضوع پلیٹ فارمز پر بات کی جائے کلائمیٹ چینج پر. ہو سکتا ہے بہت مرتبہ ہم کسی حتمی منصوبے تک نہ پہنچیں، لیکن بات کرنے سے کم از کم جو ہے کم از کم ممکنہ حل کی طرف اشارہ ضرور ہم کر سکتے ہیں، کم از کم ہم شعور ضرور بیدار کر سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. اور ناظرین، ان تمام تھیمز کو اپنی زندگی میں متحرک دیکھنے کے لیے ایک چیز پر ضرور ریفلیکٹ کیجیے گا کہ نیچر ہمارے لیے کیا ہے. کیا یہ محض ایک مشینی نظام ہے جس سے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد اس کا تقدس چھین لیا گیا، یا یہ ایک روحانی نظام ہے، زندگی ہے؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ اس بڑے سے ایکو سسٹم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. انسان کی جو پیچیدگی ہے وہی نیچر کی بھی پیچیدگی ہے. نیچر بھی اپنے اندر خلل پیدا کرنے پر، اپنے بگاڑ پر وہ بھی احتجاج کرتی ہے، وہ بھی استحصال پر روتی ہے. تو انسان کو جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ جب وہ خود نیچر کا ہی ایک حصہ ہے تو وہ بیرونی طور پر جب اس طرح کے تباہ کن عمل کرتا ہے نیچر کے ساتھ، کہیں نہ کہیں بالواسطہ طور پر وہ خود کو ہی مٹا رہا ہوتا ہے. اس چیز پر ضرور ریفلیکٹ کیجیے گا. اور ناظرین، میں جو ہے اس سیشن کو کنکلوڈ اس کہانی میں جنوں کے قافلے میں ایک عارف موجود ہوتے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں، جب سارے جانور، انسان سب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، اتنی ڈائیورسٹی، ایسا لگتا ہے دنیا پر رنگوں کی ایک چادر بچھا دی ہو کسی نے. بہت ہی دلکش نظارہ ہوتا ہے یہ دیکھ کر. وہ جو جنوں کے قافلے میں جو عارف موجود ہوتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں. I see them, your majesty, came the reply. I see them with the eyes of my head, but in my heart I behold their creator. Your majesty is amazed at them, and I am amazed at the wisdom of the creator who formed and fashioned them, raised and reared them, who gave them being and preserves and provides for them,
who knows their every layer and refuge. ناظرین شکر ادا کریں جب اس فطرت میں آپ کو سکون ملے، شکر ادا کریں اس اللہ کا جس نے اس پورے ماحولیاتی نظام کو بنایا. شکر ادا کریں اللہ کا جس نے ہمیں اور تمام جانداروں کو زندگی بخشی، جس نے اتنی ڈائیورسٹی اس زمین پر پھیلائی. شکر ادا کریں اللہ کا جس نے ہمیں اس خوبصورت سی دنیا کا مسافر اور اس کی خیر خواہی کا امین بنایا. اگلے آگہی کے سیشن تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.